السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلیم بخاری شو. میں ہوں آپ کے ساتھ منیز معین. ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے پہلا بجٹ جو کہ پیش کر دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، اور اس کا حجم ہے 18,900 ارب روپے. بات یہ ہے کہ یہ بجٹ 2 گھنٹے کی تاخیر کے بعد پیش کیا گیا. اس کی وجوہات کیا بنی اور اس بجٹ میں عوام کے لیے، خاص عوام کے لیے کیا کیا ریلیف موجود ہے، اس پر تفصیلی طور پر بات کریں گے. اس کے علاوہ پروگرام میں بات کریں گے فافر نے قومی اسمبلی کی 100 دن کی رپورٹ جاری کی ہے. اس رپورٹ میں کیا کیا ہے، اور ایک اور اہم معاملہ جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ دیگر سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے تو راضی ہو گئی ہے مذاکرات کے لیے، لیکن اس میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ محمود اچکزئی کو سیاسی قیادت سے مذاکرات کے لیے مکمل اختیارات دینے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ UN کمیشن آف انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں اسرائیل کی غزہ میں بربریت کی رودات درج ہے. اس پروگرام میں تفصیلی طور پر ان تمام موضوعات پر بات ہوگی. بلا تاخیر شامل گفتگو کریں گے. میرے ساتھ سلیم بخاری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سر، مخلوط حکومت کا پہلا بجٹ، اور کیا بجٹ پر ایک دوسرے کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا؟ سب سے پہلے تو اسی رفت پہ آ جاتے ہیں، یہ تاخیر کیوں دیکھنے میں آئی؟ دیکھیں، اس تاخیر کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم بجٹ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، جو کہ حکومت کے لیے بھی بہت امبیرسنگ ہوتا اور بڑی عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے اگر الٹیمیٹلی وہ واقعتاً اس اجلاس میں شرکت نہیں کرتے. لیکن پھر جو سینئر لیڈرشپ ہے، خاص طور سے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ 2 دیگر لیڈر جو ہیں نون لیگ کے، وہ گئے ان کے چیمبر میں اور جا کے ان سے بات چیت کی، جس کے نتیجے میں پھر پیپلز پارٹی کے ارکان جو ہیں وہ اجلاس میں تشریف لے آئے. تو ایک تو انفارچونیٹ یا کہ یہ کسی بدنما صورتحال سے بچنے کے لیے یہ ایک اچھا کام ہو گیا. دوسری تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ PTI نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی اس کا اعلان کیا تھا کہ ہم اس بجٹ کی پریزنٹیشن کو رجسٹ کریں گے، اور وہ انہوں نے کیا بھی. جتنی بھی ان میں ہمت و سقت تھی اس کا مظاہرہ انہوں نے کیا کہ پوری تقریر کے دوران وہ آلموسٹ جو بجٹ کی کاپیاں ہیں وہ ڈیسکوں کے اوپر بجاتے رہے. شور و غوغا بھی ہوا، لیکن ایک بات جو ہے وہ اس دفعہ، یا تو آپ کہہ لیجئے کہ یہ ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام جو ہے یہ اتنا ایڈوانس ہو رہا ہے کہ ان کی سپیچ جو ہے وہ شور میں دبی نہیں ہے، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سب نے وہ سپیچ سنی ہے. اب آج جناب بجٹ جو جب بھی آنے لگتا ہے تو لوگوں کے کچھ کی سانسیں رک جاتی ہیں کہ اللہ خیر کرے اس دفعہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اسی طرح کی یہ ہر دفعہ کی صورتحال ہوتی ہے، جو بھی حکومت ہو، چاہے وہ مخلوط حکومت ہے، چاہے وہ سیاسی حکومت ہے، چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر کی حکومت ہے. بجٹ کی پریزنٹیشن کے بعد خیال یہ ہوتا ہے کہ انہوں اللہ خیر کرے. اس بجٹ کے اوپر میں اپنا گٹ ری ایکشن اگر آپ کو دوں تو میں یہ تو نہیں کہنے کی پوزیشن میں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے. یہ تو ابھی پتہ کہتے ہیں نا، آہستہ آہستہ جب کانٹے نکلیں گے تو پتہ چلے گا. لیکن ایک بات میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کو آپ عوام دشمن بجٹ بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپیرنٹلی جو ڈاکومنٹس ہمارے سامنے ہیں، جو کچھ ہم نے سپیچز سنی ہیں، اب تک اس میں کہیں فگر فجنگ جو ہے وہ ایلیمنٹ نظر نہیں آیا ہے. جو آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں بھی یہ الزام تھا، پھر یہ شوکت ترین صاحب کے بارے میں بھی تھا یہ، پھر اس کے بعد جو اس سے پہلے وزرائے خزانہ رہے ان پر یہ الزام لگ جاتا ہے کہ جی یہ اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اصل ریئیکشنز تو ابھی نہیں آئے ہیں جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے ہوتے ہیں، فیڈریشن کے اور سٹاک ایکسچینج کے. ہم انتظار کر رہے ہیں، اگر ہمارے پروگرام کے دوران آئے تو ہم اپنے ناظرین جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں گے. دوسری ایک اور بات جو ہے وہ اہم ہے اور وہ کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ اب اس کے بعد منی بجٹس نہ آئیں. اچھا، کیونکہ اگر اس کے بعد بھی منی بجٹس آئیں گے تو پھر عوام کی وہ چیخیں جس کی توقع تھی کہ شاید اس بجٹ کی پریزنٹیشن کے فوراً بعد نکل جائیں گی، وہ نکلیں گی ضرور. اچھا، اس کے 2-3 اشاریے موجود ہیں. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے پیٹرول کی لیوی جو ہے وہ پہلے 50 سے 60 کی تھی اور اب 60 سے 80 کر دی ہے. اچھا، اور یہ لیوی جب بڑھتی ہے تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ قیمتوں پر اور عوام الناس تک نہ پہنچے. تو یہ ایک بظاہر صورتحال نظر آتی ہے. انہوں نے اپنی سپیچ کا آغاز اس بات سے کیا کہ جی ملک جو جس قسم کی بحرانی کیفیت سے دوچار تھا، یعنی سیاسی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی، اس سے وہ نکل گیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے یہ مراد تو ہرگز نہیں لی جا سکتی کہ جی یہ دونوں بحران یکسر ختم ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو کسی حد تک قابو میں پانے کی کوشش جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اس حد تک ان کا بیان ٹھیک ہے.
اب آئیے اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہے کیا. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی کہ جو اس کے سیلینٹ فیچرز ہیں وہ کیا ہیں. سیلینٹ فیچرز میں یہ ہے کہ گریڈ 1 سے 16 تک کے جو سرکاری ملازمین ہیں ہمیں تو بس ان کی اضافے تنخواہوں میں دکھائی دے رہے ہیں. 25% اضافہ میرے خیال سے انپریسیڈنٹڈ ہے. ایک بجٹ میں 25%. میں نے کہا ہے ان کو نکالنے کے لیے کہ دیکھیں کوئی پیرلل اس کا ہو. 15 سنا ہے, 10 سنا ہے, 20 بھی ہم نے سنا ہے. ان 25% اضافہ از اے گڈ انف ریلیف ٹو دا پیپل جو سرکاری ملازمین ہیں, جو تنخواہ دار طبقہ. عام بندے کا کیا قصور ہے بخاری صاحب؟ آتا ہوں اس طرف. اب عام بندے کا قصور جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کی تنخواہ جو ہے انہوں نے 32,000 سے بڑھا کے 36,000 کر دی, تو 4,000 روپے مہینے کا تو اضافہ اس میں ایک یہ ہے. ریلیف ابھی بعد میں ہے, یہ تو سیدھا تنخواہوں میں اضافہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, گریڈ 17 سے 22 تک کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 22% اضافہ ہے. جو سب سے اچھی بات مجھے لگی ہے وہ یہ کہ جتنی بھی خالی اسامیاں تھیں فیڈرل گورنمنٹ میں وہ ساری انہوں نے وہ خالی کیا رہیں گی وہ ختم ہی کر دی ہیں انہوں نے. دیٹ مینس کہ ایکس چیکر کے اوپر مزید بوجھ نہیں پڑے گا تنخواہوں کا. دوسرا اس کا اسپیکٹ ہوتا ہے ہمیشہ امپورٹنٹ, جس سے پبلک ایٹ لارج متاثر ہوتی ہے, وہ ہے پینشنرز. اس میں بھی اضافہ ہوا. پینشنرز کی بھی جو پینشن ہے اس میں 15% کا اضافہ کیا ہے. نارملی 10% ہوتا ہے, کبھی 5 بھی ہوا ہے. تو یہ بھی ایک حد تک ریزنیبل دکھائی دیتا ہے. لیکن اس کے حوالے سے میں ابھی سن رہا تھا پروگرام کے اندر, شبر زیدی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو پینشنز کا معاملہ ہے یہ بڑا گھمبیر معاملہ ہے. اس کے اوپر وعدہ کیا گیا تھا کہ ریفارمز کریں گے, کیونکہ پہلے جو ہے نا وہ سول گورنمنٹس نہیں پے کرتی تھی آرم فورسز کے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن, اب وہ بھی کرنی پڑتی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اس میں ریفارمز نہ لائی گئیں تو یہ دفاعی بجٹ سے بھی آئندہ چند سالوں میں بڑھ جائے گی. اچھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ بے قابو ہو جائے گی. تو ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو فوکس کرنا چاہیے تھا ریفارمز کے اوپر, جو کہ انہوں نے نہیں کیا. ایک اور بات جو سولر پینل کے خام مال اور پرزہ جات کے حوالے سے اس کی درآمد کے اوپر تھوڑی ریلیف دیا گیا ہے, رعایت دی گئی ہے. لیکن ہم یہاں ذکر کر دیں, ہم نے اپنے 2 پروگراموں میں اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ وہ جو ایک منسٹر صاحب ہیں, نام آپ ہمیشہ لے دیتی ہیں ان کا, میں تو نہیں لوں گا, آج بھی نہیں لوں گا. وہ جو انرجی کے منسٹر ہیں انہوں نے 2-3 دفعہ پوری قوم کو ڈرایا ہے کہ سولر کے اوپر ہم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. صحیح, یاد ہے؟ یاد ہے. اس کی ہم نے گفتگو بھی کی تھی اس کے بارے میں. بٹ ڈراتے ہی تھے. مطلب ہے وہ عوام کے پریشر سے جو ریئیکشن جس کو کہتے ہیں نا فیلر چھوڑنا, یہ حکومتیں اور وزارتیں فیلر چھوڑتی ہوتی غیر یقینی ہیں کی ٹو گیج صورتحال. دا ریئیکشن. تو جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا ریئیکشن بہت اسٹرانگ ہے تو دونوں دفعہ وہ بیک فٹ پہ گئے ہیں. اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے, جنہوں نے اتنی اویئرنیس کے بعد, اتنی پرسویشن کے بعد لوگوں کو قائل کیا, آمادہ کیا اس بات کے اوپر, اویئر کیا کہ آپ سولر لگوا لیں, ان کو اچانک اگر آپ کہیں گے کہ جناب اے بجلی بھی تہاڈی نہیں ہے, یو سی وٹ آئی مین, تو وہ بڑی خوفناک بات ہے. ایک اور بات جس کے اوپر کچھ نہیں کیا گیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آئی پی پیز ہیں جس نے خون خشک کیا ہوا ہے ہر کنزیومر کا, ان کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی ہمیں دکھائی نہیں دی ہے. خیال یہ تھا کہ ان کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کیا جائے گا. اب آ جائیے جناب جو ٹارگٹس جن کا آپ نے بھی حوالہ دیا تھا. ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ 12,970 یعنی بلین جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے, اور سکوک بانڈ اور پی آئی بی اور ٹی بلز کے لیے 5,142 روپے کا ہدف مقرر کیا گیا. یہ میں دیکھ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ فگرز کے اوپر آپ غلطی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. دفاع کے لیے 2,122 روپے مختص کیے گئے ہیں. سود کی ادائیگیوں کے لیے یعنی ڈیٹ سروسنگ جس کو ہم کہتے ہیں 9,775 ارب روپے جو ہے وہ ہم نے قرضوں کے اوپر سود دینا ہے. اچھا, سبسڈی کی مد میں 1,363 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں, باوجود اس کے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ سبسڈیز کا نام سن کے جو ہے وہ جس طرح کا ریئیکشن کرتے ہیں, تو ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو سبسڈیز ہر جگہ سے ختم کر دینی چاہیے, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ غریب آدمی کی گردن کو ایک مروڑ اور دے گا, کیونکہ سبسڈیز تو غریبوں کو ہی ملتی ہے نا جیسی بھی ملتی ہے. ایمرجنسی نمٹنے کے لیے انہوں نے 313 ارب روپے مختص کیے ہیں. جو فیڈرل ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں اس کے لیے انہوں نے 1,400 ارب روپے جو ہے مختص کیے ہیں. آزاد کشمیر کو بجلی کی مد میں صرف 108 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی. آپ نے دیکھا ہے نا پچھلے دنوں میں کیا ہوا تھا وہاں بجلی کے نرخ بڑھ جانے کی وجہ سے جس طرح کا ریئیکشن وہاں آیا ہے. اینی وے, گاڑیاں جو ہیں
ان کو اب آپ وہ سی سی پر لگتا تھا نا ٹیکس, کتنے سی سی کی گاڑی ہے, اب وہ کہتے ہیں اس پر نہیں لگے گا, اب قیمت پر لگے گا. تو یہ بھی ایک میرے خیال سے چالاکی ہے جس سے بہت زیادہ ریونیو جنریٹ ہوں گے آبویسلی. اچھا ٹھیک ہے جی. موبائل فونز کے اوپر ان کا جی 18% مزید سیل ٹیکس لگ جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ امپورٹڈ موبائل جو ہیں وہ مہنگے ہوں گے. یہ میں اس لیے گرج نہیں کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی چونکہ اب موبائل بن رہے ہیں تو پاکستان کی لوکل جو انڈسٹری ہے اس کو بوسٹ دینے کے لیے میرے خیال سے یہ پالیسی بھی بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح سے جی جو نئے ڈیزائنر جوتے ہیں اور ڈیزائنر کپڑے ہیں ان کے اوپر بھی 18% جو ہے وہ انہوں نے سیل ٹیکس لگا دیا ہے. ہائیبریڈ اور لگژری الیکٹرک گاڑیوں کی درآمد پر دی جانے والی چھوٹ جو ہے وہ انہوں نے ختم کر دی ہے. سو اگر آپ ان کو اس لائن, ابھی تو میں نے بہت سارے وہ نہیں ذکر کیا ہے, ہم تفصیل میں جائیں گے تو بات کریں گے, لیکن اپیرنٹلی اس میں کہیں بھی یہ ایفرٹ دکھائی نہیں دے رہی ہے کہ عوام جائے بھاڑ میں, سانوں تے مال چاہیے, جس طرح کے رویے رہے ہیں ماضی میں بھی. جیسا میں نے کہا, ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ یہیں رہے, منی بجٹ میں ساری کسر نہ نکال دے بعد میں. سلیم بخاری صاحب, آپ نے اعداد و شمار تو مجھے بڑے اچھے سے بتا دیے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے خود بھی بتایا کہ سرکاری افسران کی تنخواہوں میں 25% کا اضافہ ہونے جا رہا ہے, تو ہم کہاں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہمارا قرضہ بڑھ رہا ہے, دوسری طرف حکومت اپنے اخراجات کنٹرول کرنے میں ہمیں سیریس دکھائی نہیں دیتی, اور یہ اضافہ, یہ تو پھر بوجھ سیدھا سیدھا عوام پر ہے, عام آدمی پر 4,000 بڑھا کر کیا کر لیا. دیکھیے تین سیگمنٹس ہیں. ایک ہے جو سرکاری ملازمین ہیں, پینشنرز ہیں, پینشنر اور سرکاری ملازمین ایک ہی کھاتے میں آتے ہیں. دوسرے ہیں جو پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے ہیں, اور تیسرے ہیں جو لیبررز ہیں. لیبررز کی تنخواہ انہوں نے منیمم 32 سے بڑھا کے 36 کر دی ہے. ٹھیک ہے. جو سرکاری ملازمین ہیں وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ 25% اضافہ ہو گیا. ہوتا کیا ہے, گورنمنٹ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کہ پرائیویٹ سیکٹر کی تنخواہیں کیا ہوگی, لیکن پریسیڈنٹ یہ ہے کہ جب سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھتی ہیں تو جو تاجر ہیں, جو یعنی کاروباری ادارے ہیں, ان کے اوپر ایک آٹومیٹک پریشر آ جاتا ہے اور ان کو بھی وہ تنخواہیں بڑھانی پڑتی ہیں. ہمارے ہاں ماضی میں یہ نہیں ہوا. فار ایگزامپل جرنلسٹ, اچھا, ہم صحافیوں کے لیے پھر انہوں نے ویج بورڈ ایوارڈ, ایک اسکیم کہہ لیجئے آپ اس کو, یا ایک آپشن کہہ لیجئے کہ حکومت جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے پھر ایک ایوارڈ اناؤنس کر دیتی تھی کہ سب ایڈیٹر کی سیلری اتنی ہوگی, پیسٹر کی سیلری اتنی ہوگی, ایڈیٹر کی سیلری اتنی ہوگی, اینڈ آل دیٹ. اور پھر ایک ٹربیونل موجود ہے جو اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بناتا ہے. اسی طرح سے ہیونگ سیڈ دس, جو پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے ہیں لوگ, ان کے اوپر بھی مورل رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اسی ایکویشن سے تنخواہیں بڑھائیں. ایگزیکٹلی, انصاف تو تب ہوگا نا. ایگزیکٹلی. 22%, 25%. آئی ایگری ود یو. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں حکومت کس حد تک اپنا انفلوئنس استعمال کرتی ہے, اور جو ہمارے اداروں کے سربراہ اور مالکان ہیں وہ کس حد تک عوامی درد کو محسوس کرتے ہوئے اپنی مہربانیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں. بجٹ دیکھ کر کیا لگتا ہے, کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیے, میں نے کہا یہ پریسیڈنٹ ہے. بجٹ والوں نے تو اپنا کام کر دیا, جن کو وہ کنٹرول کرتے ہیں. جو پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین ہیں, جس میں اور آپ ہیں, فرینکلی اسپیکنگ, یہ ادارے ہمیشہ اس روایت کو لے کے چلتے ہیں کہ جتنی سرکاری ملازمین کی تنخواہ بڑھی ہے اتنی ہی اپنے اداروں میں بڑھا دیں. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کبھی 100% امپلیمنٹ نہیں ہوگا. اچھا بخاری صاحب, آپ نے پیٹرولیم لیوی کی بھی بات کی, 60 سے بڑھا کر 80 کر دیں گے. دوسری طرف وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ آسانی ہوگی, سہولت ہوگی. کیا آپ کو ان کے یہ دعوے درست دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیے, دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ چونکہ ٹریڈیشنل سیاستدان نہیں ہے. اچھا. وہ ہی ہیز بین ہیڈنگ اے ویری امپورٹنٹ بینکنگ سیکٹر میں, ایک بہت بڑا بینک جو ہے اس کے وہ سربراہ رہے ہیں, اس لیے ان کو عوامی پلس کا پتہ ہے. یہ بجٹ کی جو ڈاکومنٹس ہیں, میں نے ساری زندگی 55 سال میں 55 بجٹ تو میں نے بہرحال کیے ہیں, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ عوام کو جتنا نچوڑنا ہے نچوڑ لو. بجٹ IMF کو خوش کرنا ہے. دیکھیے ان کا دیکھیے ان کا ٹارگٹ, یہ تو آپ بڑے ظالمانہ یعنی کامنٹس کر رہی ہیں. ایک الزام یہ تھا حکومت کے اوپر کہ جی آپ کا یہ بجٹ جو ہے یہ آپ نے نہیں بنایا, IMF نے بنایا. ٹھیک ہے, اور ہم اس کو ماننے کے لیے بھی تیار تھے, اس لیے کہ انہوں نے کنسلٹ کیا IMF کو, کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. اور وہ کنسلٹ ہم نے کیوں کیا ان کو, اس لیے کہ ہم ان سے مڈ ٹرم ایک بڑا قرضہ مانگ رہے ہیں
میرے خیال سے 6 بلین ہے کتنے ڈالر کا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ان کو یہ یقین دہانی نہیں کرانی بلکہ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ جب قرضہ ہم آپ سے لیں گے تو یہ میئرز ہم نے کیے ہیں اس کی وصولی کے لیے تاکہ ہم آپ کو پیسے دے سکیں. تو اس حد تک تو جو بھی کنٹری آئی ایم ایف سے قرضہ لیتی ہے یا مزید لینا چاہ رہی ہے وہ ہمیشہ کنسلٹ کرتی ہے. تو یہ کوئی جرم نہیں ہے, کوئی کرائم نہیں ہے یہ, کیونکہ پھر نہ جائیں نا آپ آئی ایم ایف کے پاس. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ پچھلے کچھ دنوں سے کہوں گا میں, سالوں سے تو نہیں نہ مہینوں سے, جو اچھے پازیٹیو انڈیکیٹرز مل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو لاسٹ جو وہ رہتا تھا آپ کا یعنی تھی وہ آئی ایم ایف نے ریلیز کی, دیٹ مین دیٹ دے ٹرسٹڈ یور اکنامک پالیسیز. اس کے بعد ابھی حال ہی میں ورلڈ بینک نے $1 بلین ریلیز کیا ہے فار داسو بینک. یہ بتا رہا ہے کہ ان کو ہماری اکنامک پالیسیز کے اوپر کوئی زیادہ ریزرویشنز نہیں ہیں, ورنہ یہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ اس طرح کی مہربانیاں کرتے نہیں ہیں. تو ابھی آنے والے دنوں میں کیا ایکویشن بنے گی آئی ایم ایف کی پاکستان کی حکومت کے ساتھ وہ تو ہم دیکھیں گے, لیکن اب تک کی جو گفتگو ہم نے کی ہے ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں, جیسا میں نے کہا تھا کہ ریئیکشن جو ہیں جو کنسرنڈ ادارے ہیں ان کا ریئیکشن کیا آتا ہے وہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے تفصیل کے ساتھ. جو شبر زیدی صاحب میں دیکھ رہا تھا ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو لارجلی بجٹ کے میئرز پر کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن جو 2-3 باتیں انہوں نے کی میں نے ایک اس میں سے بتا دی تھی آپ کو کہ ریفارمز کا وعدہ کیا تھا کی نہیں گئی ہے. ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب, جیسا کہ آپ نے کہا کنسرنڈ اداروں کے رسپانسز آئیں گے تو پھر ہم اس پر دوبارہ بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف نے محمود اچکزئی کو سیاسی قیادت سے مذاکرات کے لیے مکمل اختیارات دیے ہیں. سلیم بخاری صاحب یہ کس طرح ہوا, کیا سوچ کر یہ مکمل اختیارات دیے گئے, یہ اعتماد کب ڈیولپ ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ میرا گٹ ریئیکشن یہ کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اتنی دیر سے بات ہو رہی تھی مذاکرات کی. آخری نقطہ تو یا جس کو کہتے ہیں آخری ٹیک کا بند تو قاضی فائز صاحب نے اس پروسیڈنگ کے دوران کہا ان سے کہ دیکھیے جب آپ خود بیان کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے مسائل ہیں, ملک اتنے بڑے بحران سے دوچار ہے, تو پھر آپ اپنے ساتھی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو حل کر لیں. لیکن اس سے پہلے بھی بات چیت کے مشورے تو زرداری صاحب نے بھی دیے, اگر آپ کو یاد ہو, شہباز شریف صاحب نے بھی دیے, نواز شریف نے بھی دیے, اور نون لیگ کی قیادت کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے پولیٹیکل سٹالورٹس ہیں انہوں نے, حتیٰ کہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کہتے تھے کہ بات چیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. وہ بانی ہوئی تحریک انصاف جو ہیں وہ ایک طرح سے ڈینائل موڈ میں تھے کہ نہیں جناب میں نے آپ سے تو بات کرنی ہی نہیں ہے, لیکن الٹیمیٹلی بیٹر سینس ہیز پرویلڈ. مگر مجھے اس میں 2 مسائل نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی جو اتنی بڑی جماعت ہے جس نے اتنی زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں, وہ واحد جماعت ہے جو نیشنل اسمبلی میں سب سے زیادہ سیٹیں رکھتی ہے, اس کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے جو ان مذاکرات کی قیادت کر سکے. میں معترض نہیں ہوں اچکزئی صاحب کے اوپر, میں عرض کروں اچکزئی صاحب پر معترض اس لیے نہیں ہوں کہ ان کی تمام سینئر لیڈرشپ کے ساتھ ذاتی دوستی ہیں, چاہے وہ زرداری صاحب ہیں, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے, ان کا ایک ذاتی تعلق اور ایک ذاتی انفلوئنس ہے. تو اس لیے ہی از ناٹ اے بیڈ چوائس, آئی وڈ سے دیٹ. لیکن چونکہ مین سٹیک ہولڈر اس کے اندر تحریک انصاف ہے تو اس کی اچھا پھر مجھے سمجھ آ جاتی ہے, چونکہ ایک جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ یا تو مفرور ہے یا جیلوں میں ہے یا بکھر گئی ہے, 2 پارٹیاں بن گئی آپ کو پتہ ہے اسی تحریک انصاف سے. تو اور پارٹی آ گئی بقول پارٹی کے لوگوں کے وکلا کے قبضے میں, وکلا کا بھی ایک دھڑا نہیں ہے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے کئی دھڑے ہیں وہاں پر. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو شاید یہ مناسب فیصلہ ہے. اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. مینڈیٹ انہوں نے کمپلیٹ دے دیا ہے, یہ ہمیں بیرسٹر صاحب نے بھی بتایا کہ بیرسٹر گوہر علی خان نے, یہ ہمیں منجوتا صاحب نے بھی بتایا ہے, یہ ہمیں علی محمد خان صاحب نے بھی بتایا ہے. ٹھیک ہے کہ مینڈیٹ ان کے پاس مکمل ہے. اب وہ کس سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ایک ابہام تھا کہ شاید یہ گفتگو کا اندیہ جو دیا ہے بانی پی ٹی آئی نے یہ مائنس پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے کہ باقی ساری جماعتوں سے آپ بات کر لیں, لیکن ان سے نہیں. مگر اس کی وضاحت آج خود بیرسٹر گوہر نے کر دی اور یہ کہا ہے, بنجوتا صاحب نے بھی کی ہے, کہ اگر اچکزئی صاحب یہ محسوس کریں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بھی بات ہونی چاہیے تو یہ اختیار بھی ان کو دے دیا گیا ہے. دیٹ مینس کہ پولیٹیکل ڈائلاگ اب ایک ریالٹی بننے جا رہا ہے.
میں اس پروگرام کی وساطت سے تمام سٹیک ہولڈر سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی جو ریزرویشنز ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیجئے. اگر ملک کا سیاسی بحران سیاسی لوگوں کے ذریعے سیاسی مذاکرات سے نکلنے جا رہا ہے تو اس کو گرج نہیں. اچھا سلیم بخاری صاحب، چلیں یہ بات تو سامنے آ گئی کہ اس بات کا اختیار بھی انہی کے پاس ہے، لیکن اس پر رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کسی کو مینڈیٹ چاہیے یا رہائی، راستہ مذاکرات ہے. کریکٹ. دیکھیے بات الٹیمیٹلی یہ ہے، مذاکرات کے لیے جو 2 باتیں کی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہماری لیڈرشپ کو باہر نکالیں، مقدمات ان کے اوپر سے ختم کریں. اس کا مطلب تو یہی ہے نا، رہائی ہے نا. لیکن میں رانا ثناء اللہ کی بات کو اس حد تک ضرور ویلڈ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آبجیکٹو ہے بھی تب بھی اس کا سلوشن جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے آپس میں مذاکرات سے نکلے گا. وہ کسی اور طرف جو دیکھنے کی روش ہے نا، اسی کی وجہ سے تو بات یہاں تک آ گئی کہ ایک وقت میں پتہ چلا ملک ہی وہ چلا رہے تھے. یہ تو ان کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا کام تو ملک کا دفاع کرنا ہے نا. وہ اگر سیاست کریں گے تو دفاع کون کرے گا؟ چلیں یہ دیکھ لیں گے کہ اس پر کیا کرتے ہیں وہ، یہ تو وقت ہی بتاتا ہے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. کچھ بات ہم کر لیتے ہیں فافن کی رپورٹ پر بھی. سلیم بخاری صاحب، 100 دن کی کارکردگی کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے دو باتیں اس کے اندر جو بہت نمایاں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو لیڈر آف دا ہاؤس جو یا جس کو پرائم منسٹر کہتے ہیں، انہوں نے صرف 2 اجلاس اٹینڈ کیے ہیں. جی 130 ڈیز اجلاس ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ریکوائرمنٹ ہے، آئینی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ اسمبلی شوڈ میٹ ایٹ لیسٹ 120 ڈیز. تو اس میں وہ بہت کم گئے ہیں. لیکن یہ اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو یہ تمام پرائم منسٹروں کا وتیرہ رہا ہے. اگر آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں تو پتہ چلے گا عمران خان صاحب زیادہ آتے رہے ہیں اسمبلی میں بنسبت دوسروں کے. یہ میں آپ کو مطلب ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، باقاعدہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو سب سے زیادہ حاضری ہے وہ ہے لیڈر آف دا اپوزیشن جو عمر ایوب صاحب ہے. جی ٹھیک ہے، وہ 98% ان کی پریزنس ہے جناب. ٹھیک ہے. تو یہ جو فافن کی جو رپورٹ ہے، سر 88%. چلیں کریکٹ کر دیجیے. تھینکس، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس رپورٹ سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ کتنے انٹرسٹڈ ہیں پارلیمنٹ کے اندر سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لیے اور قانون سازی کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. یو این کی کمیشن آف انکوائری کی رپورٹ سامنے آئی ہے اور سلیم بخاری صاحب آپ کے ساتھ ہم نے اس پر پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ رپورٹ کن کن حقائق سے پردہ اٹھا رہی ہے کہ اسرائیل نے کیا کیا نہیں کیا غزہ میں، کیا کیا ستم نہیں ڈھائے وہاں پر. تو آپ مجھے بتائیں، آپ نے یہ رپورٹ بھی گو تھرو کی ہوگی، کیا کہتی ہے یہ؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے 9 مہینے تک اسرائیل کو یہ موقع دے کے کہ آپ جتنی قتل و غارت کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اب اس رپورٹ کی مجھے بتائیں کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ سر کہتے ہیں نا ہائے اس زود پشما کا پشما ہونا. ہاں مطلب ہے یہ اس شعر کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن میں صرف امریکہ کو نہیں بلکہ اقوام متحدہ کو، OIC کو، عرب لیگ کو، ان سب کو برابر کا مجرم قرار دیتا ہوں اور سمجھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے فلسطینیوں کی جان بچانے کے لیے، ان کی خواتین کی عزت بچانے کے لیے، ان کے بچوں کی جان بچانے کے لیے کوئی پریکٹیکل کام نہیں کیے کر کے دیا. صرف لپ سروس کی، بیانات جاری کیے اور درخواستیں کی اسرائیل سے، لیکن کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں تھا. کیا پاکستان، کیا OIC کے ممالک، کیا عرب لیگ کے ممالک. یہ ایک دکھ بھری کہانی ہے. یہ پھر کسی وقت ہم تفصیل سے بات بھی کر لیں گے. یہ جو COI ایک ادارہ ہے جو یونائٹڈ نیشن کے ساتھ کنسرن ہے، جو ایڈ پہنچانے میں جو کام کرتا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ غزہ میں ہلاکتوں کی بڑی تعداد انسانیت کے خلاف جرم ہے. یہ وہی اقوام متحدہ کی رپورٹ کہہ رہی ہے. لیکن یہ کہنے کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو 45 لاکھ کے قریب لوگ جانوں سے گئے، وہ جو 80,000 کے قریب لوگ زخمی ہو کے معذور ہو گئے ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ COI جو ادارہ ہے وہ کہتا ہے کہ اسرائیل نہ صرف غزہ کے باشندوں کو خوراک، پانی، پناہ گاہ اور ادویات جیسی ضروری اشیاء فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے، کسی اور کے ذریعے ان ضروریات کی فراہمی کو بھی روکنے کو یقینی بنایا. یعنی ایک تو خود نہیں دی یہ چیزیں جو کہ اس کو دینی چاہیے تھی، لیکن اس نے باہر سے بھی کسی کو یہ کام نہیں کرنے دیا. صحیح. یعنی یہ ڈبل جیوپرڈی ہے، یہ دوہرا کرائم ہے ایک لحاظ سے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو وہاں کی صورتحال ہے اس میں 80% عمارتیں جو تھی ڈیمولش ہو گئی، وہ ریس ٹو گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں، زمیں بوس جس کو کہتے ہیں کرنا، وہ ہو گئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جنگ بندی کا مطالبہ بہت دیر سے سامنے میں آیا ہے، جبکہ 38,000 مظلوم
فلسطینی اپنی جان سے ہاتھ دھو کے لقمہ اجل بن چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ یہ آپ پوری جنگوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے وہ فرسٹ ورلڈ وار ہے، چاہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار ہے، چاہے وہ کوریا وار ہے، چاہے وہ جاپنیز وار ہے، چاہے وہ افغانستان وار ہے، چاہے وہ عراق وار ہے، عورتوں اور بچوں کو کسی نے ٹارگٹ نہیں کیا۔ ہٹلر جیسا انسانی جانوں کا جو دشمن تھا، اس نے بھی جس سو کالڈ ہولوکاسٹ کی بات کرتے ہیں، اس نے بھی یہ جرائم نہیں کیے جو اسرائیلیوں نے کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب معاملہ پھنسا ہوا ہے جو کیپٹیوز ہیں حماس کے پاس، ان پر امریکہ کی بھی کوشش یہ ہے کہ اس کے جو 5 قیدی ان کے پاس ہیں جلدی سے ان کو رہائی مل جائے۔ اسرائیل بھی یقینی طور پہ چاہتا ہے، اس لیے کہ ڈومیسٹکلی پریشر بہت ہے، آپ نے دیکھا نا مظاہرے ہو رہے ہیں تل ابیب کے اندر۔ لیکن حماس جو ہے وہ مستقل جنگ بندی سے پہلے اس معاملے کو حتمی طور پہ حل کرنا نہیں چاہتی اور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں لیوریج صرف یہی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے ٹھیک ہے، حماس کے باقی پاس؟ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس تو ہم نہیں ہیں، تو باقی تو چھوڑ دیں آپ۔ ہم سے مراد آپ سمجھ نہیں نا، پوری مسلم اماں میں کہتا ہوں اس کو، جو کہیں گمی ہوئی ہے، ملتی نہیں ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تب تو بالکل نہیں ملتی۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، اس وقت جو ہے وہ 2 چیزیں فوکسڈ ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو امریکہ کی قرارداد ہے اس میں جو مدت ہے، کوئی 6 ہفتے کہتا ہے، کوئی 6 ماہ کہتا ہے، بٹ وہ 6 ماہ ہے بیسیکلی۔ ٹھیک ہے، حماس کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جنگ بندی مستقل ہونی چاہیے تاکہ ریہیبلیٹیشن کا کام جو ہے وہ شروع ہو سکے، تاکہ لوگ جو ہیں اجڑے ہوئے اپنے گھروں میں، تو گھر تو اب رہے ہی نہیں ہیں، لیکن اپنی سرزمین جو ہے جو ان کی مادر وطن ہے اس پہ واپس جا سکیں اور اپنے آپ کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کر سکیں۔ اس میں مجھے 2 باتوں کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے، وہ یہ کہ جب یہ مرحلہ آئے گا ریہیبلیٹیشن کا تو فنڈز کی کمی ان کو نہیں ہوگی۔ ایک تو مسلم امہ اس حوالے سے بہت اچھی پوزیشن میں ہے، ہمیشہ فلسطینیوں کی بات کی ہے انہوں نے۔ دوسرا یہ کہ ورلڈ کمیونٹی میں جو فلسطینیوں کے لیے اب رائے عامہ میں ہموار ہوئی ہے، اس سے آپ دیکھیے گا کہ کس قسم کی فنڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت بھی جو سب سے بڑا پریشر ہے جی، امریکہ پر بھی اور یورپی ممالک پر بھی، وہ ہے وہاں کی عوام کا جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ جیوز، میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ واشنگٹن میں ایک پورا مظاہرہ، بڑا میسو مظاہرہ صرف جیوز نے کیا تھا اگینسٹ دس وار ان غزہ۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم پاکستان کی حکومت سے بھی کہیں گے کہ بھائی صاحب آپ بھی کوئی عقل کے ناخن لیں، صرف یونائٹڈ نیشن میں سپیچ کر دینا یا فارن آفس کی بریفنگ میں ذکر کر دینا کافی نہیں ہے غزہ کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس ساری صورتحال کے بعد اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، جو معاہدہ بظاہر جو قرارداد ہے امریکہ کی، اس پر عمل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو اصل بات ہے دو ریاستی حل والی، جی، وہ کہاں ہے؟ سر وہ چینی مندوب کا بھی یہی کنسرن تھا نا؟ ایبسلیوٹلی، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دیکھیے، اسٹیٹ ہوڈ جس دن مل گئی فلسطین کو، ملی ہوئی تو ہے، آپ کو پتہ ہے 142 کے قریب لوگوں نے تسلیم بھی کیا ہوا ہے اس کو، جس دن ان کو ریاست قائم کرنے کی اجازت مل گئی، آپ دیکھیے گا فلسطین کتنی بڑی ریالٹی بن کے سامنے آتا ہے۔ پوری میں پھیلے ہوئے فلسطینیوں کی کمی نہیں ہے۔ اچھا، ونس 2 state solution is accepted by Israel and Hamas، وہ پہلا دن ہوگا جب فلسطینی ایز اے قوم اس دنیا کے نہ صرف نقشے پر ابھریں گے بلکہ اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ we were always a nation۔ سر ہم تو اس بات کی دعا ہی کر سکتے ہیں۔ میں اور آپ مل کے دعا ہمیشہ کرتے رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، مگر ہمارا تقاضا مسلم لیڈرشپ سے صرف ایک ہی ہے، ہم دعا پڑھتے رہے اور وہ درخواست پہنچتے رہے۔ ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا، تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں جی، کہ خدا کے واسطے، وہ کہتے ہیں نا اٹ از بیٹر لیٹ دین نیور، ابھی بھی ایک وقت ہے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ سلیم بخاری صاحب، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، ہم یہی امید کریں گے کہ وہ جو دونوں فریقین ہیں وہ اس پر عمل پیرا ہوں۔ اسرائیل نے تو پہلے بھی اس کی کئی بار خلاف ورزی کی ہے، آپ کو لگتا ہے وہ اب کی بار وہ ڈٹ جائے گا؟ میرے خیال سے اب اس کو یہ ادراک تو ضرور ہو گیا ہے کہ پوری دنیا کی اوپینین ان کے بارے میں تبدیل ہو رہی ہے، جی ٹھیک ہے، اور اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو اس کی قیمت چکانی پڑے گی اسرائیل کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی، ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔